مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا آج 20واں روز ہے اور آغاز سے لے کر اب تک ڈونلڈ ٹرمپ تمام تر دعووں کے باوجود اب تک اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکے ہیں اور اس حوالے سے بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے ہیں. کبھی تو یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکن نیوی بھیج کر اس اسٹریٹ کو کھلوا لیں گے, کبھی اتحادیوں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں, اور جب اتحادی مدد نہیں کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جن کے تیل یہاں سے گزرتا ہے اور جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں وہ خود اس معاملے کو حل کریں. اور اب رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ اپنی لینڈ ٹروپس بھیجنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. تو کیا امریکہ یہ لینڈ ٹروپس بھیجے گا, اور اگر بھیجتا ہے تو لینڈ ٹروپس کا کیا انجام ہوگا, اور کیا یہ اپنا ہدف حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں, اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہونے کے بعد ایران اتنی شدید جوابی کارروائی کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو عرب اور مسلم وزرائے خارجہ کا ہنگامی طور پر اجلاس جو ہے وہ بلانا پڑا ہے, جس کے اعلامی میں ایران سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام تر حملوں کو فوری طور پر روک دیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی ملٹری آپشن استعمال کرنے کی دھمکی بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. اور ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو اوورآل یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کے لیے کتنی مشکل صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے, کیا ڈپلومیٹک کرائسس پاکستان فیس کر سکتا ہے اور ان سے کس طرح سے نکلا جائے, تمام ایشوز پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. اینڈ ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے ہمارے فیلڈ مارشل کی جانب سے افغان سرزمین سے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ GISPR نے بھی کافی انسائٹفل قسم کی اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو ان تمام ایشوز پر غیر جانبدارانہ اور حقائق پر مبنی تجزیے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ ساری؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بخاری صاحب پہلے تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا, ابھی ریسنٹلی ٹویٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جن کے جہاز گزرتے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں, ہمارا تو 1% تیل یہاں سے گزرتا ہے, تو وہ اس کو کھلوانے کے لیے اقدامات کریں. اب رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے لینڈ ٹروپس بھیجنے والا ہے. تو کیا امریکہ یہ غلطی کرے گا ویتنام اور افغان وار جیسی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی حالت جو ہے وہ کافی غیر ہے. بکھلاہٹ کا شکار ہو کے وہ اس طرح کی درفتنیاں چھوڑ رہا ہے جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیے, جو رائٹرز کے بیان کی طرف آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ اپنے لینڈ ٹروپس جو ہے وہاں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک تو ہم پہلے بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو کہ وہ جس کنارے پر آبنائے ہرمز کے بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں ایک اور ملک واقع ہے جس کا نام یمن ہے, اور یمن کے حوثیوں نے کیا حشر کیا تھا اس علاقے میں پچھلی مرتبہ وہ آپ سب کے سامنے ہے, سب کو معلوم ہے. اور اب بھی وہ یہ میرا خیال ہے کل ہی ہم نے بتایا تھا, ان کا بیان تھا کہ ٹریگر پر ہماری انگلیاں ہیں اور ہم اس جنگ میں شامل آج ہوئے, اب ہوئے, صبح ہوئے, ہونے والے ہیں. بالکل. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو بڑی متھس تھیں, جو بڑی مائٹس تھیں ملٹری کی, ان میں سے دو کا کباڑا تو ہو چکا ہے. ایک تھی نیوی جس کے اوپر بڑا فخر تھا انہیں, کیا جی طیارہ بردار جہاز آ گیا جی, وہ فلاں سمندر سے فلاں میں داخل ہو گیا جی, وہ اتنا قریب پہنچ گیا جی, وہ اب کتنا دور پہنچ گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے. 1000 کلومیٹر دور وہ کہتے ہیں ابراہم لنکن کھڑا ہے, اور دوسرا جو ہے جیرلڈ فورڈ وہ یونان کے کسی جزیرے کے اندر اپنی مرمت کے لیے کھڑا ہے جس پہ 32 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. جتنی باتیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر اور دنیا کے مختلف چینلز کے اوپر سے ہم سن رہے ہیں, حال ان دونوں بیری بیڑوں کا بہت برا ہے. جو سب سے شرمناک بات ہے, جو میرے خیال سے امریکہ کی لیڈرشپ کو ڈوب مرنا چاہیے اس پہ, وہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی پھیلائی گئی اس ہزیمت سے بچنے کے لیے کہ ایران کے کسی میزائل نے اسے ہٹ کیا ہے. خبر یہ پھیلائی گئی کہ جی وہ نئی فوجی چونکہ تنگ آ گئے تھے وہاں اتنے عرصے سے کھلے سمندر میں رہ کے, انہوں نے خود ہی آگ لگائی ہے تاکہ جواز بنایا جا سکے گھر واپس جانے کا. جب یہ حالت ہو جائے اس نیوی کی جس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے, تو آپ کے سامنے ہے صورتحال. دوسری طرف آ جائے ایئر فورس. ایئر فورس بھی یقینی طور پر امریکہ کی بہت بڑی مائٹ تھی. ایسے جہاز ایجاد کیے جا چکے ہیں, ایسے بامبرز, B-52 بامبرز, F-35 وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بھی اپنی ایسی تیسی کرا کے اس خطے میں دیکھ لی ہے. اس سے بھی کوئی خاص نتیجہ سوائے اس کے کہ گراؤنڈ پر آپ نے بم پھینک کے تباہی مچائی ہو, اور کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں ایئر فورس بھی ناکام رہی ہے. اب بات ہے لینڈ ٹروپس کی. لینڈ ٹروپس کی ہسٹری بڑی خوفناک ہے, یعنی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے میں بہت بدتر ہسٹری ہے اس کی. لینڈ ٹروپس گئے تھے ویتنام میں کئی بار کہہ چکا ہوں, تو مجھے خود شرم آنے لگی ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے کہ چڈیاں میں جرنیل بھاگے تھے پینٹیں چھوڑ کے اپنی. اس کے بعد آپ آئے عراق میں, اس کے بعد آپ آئے افغانستان میں. صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کبھی انہوں نے بہانہ بنایا کہ نہیں افغانستان کی تو ٹرین ایسی تھی
کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں چھپ جاتے تھے فائر کر کے. کبھی انہوں نے کہا کہ جی عراق کے اندر جو ہے وہ ریگستان بڑا لمبا ہے, ہمارے فوجی تو اس کی مطلب ہے ان کا جو ہے فیملرائزیشن نہیں تھی اس علاقے سے. ویتنام میں کہا جی کہ وہ تو جنگلوں میں چھپ چھپ کے وار کرتے تھے. ہمیں سمجھ بہانے بنا کے اپنی بری فوج جو ہے, جس کو زمینی فوج کہتے ہیں, جو فٹ سولجرز ہم کہتے ہیں, ذلیل ہو چکا ہے امریکہ 3 مرتبہ سے زیادہ. اب وہ 4تھی مرتبہ اس کو آزمانے جا رہا ہے, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں آج فور کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ جو امریکن فوجی ہیں وہ ہارڈ شپ کے عادی نہیں ہیں. ہاں جی, ان کو تو میکڈونلڈز جب تک نہ ہو تو ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ جب آئیں گے وہاں پر تو پنجابی زبان کہتے ہیں لگ پتہ جاسی. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے اس کی پلاننگ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پلان کیسے کر لیتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم زمینی فورسز بھیجیں گے. جو فوجی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں نیوی اور ایئر فورس ناکام ہو جائے, کیونکہ زمینی فوج تو ایئر فورس کے شیلٹر میں کام کرتی ہے, اگر آپ اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیں گے تو وہ تو آج مارے گئے, کل مارے گئے, نہیں پرسوں مارے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کیا اس آخری حرکت سے بھی اپنا ہدف حاصل کر پائے گا کہ نہیں, تو جواب جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے جی کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جناب. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ بھائی جو ہیں وہ آ گئے ہیں اب دھمکیوں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو ڈراؤ 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 ڈراؤ, جو نہ ڈرے تھے آپ ڈر جاؤ. تو وہ اب آخری فیز جو ہوتا ہے نا دھمکیاں دینے کا, اس میں داخل ہو گئے ہیں. اب وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ قطر کی توانائی تنصیبات پر اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم وہ حملہ کریں گے جو ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی, اور بدترین حالات کے لیے آپ تیار ہو جائیں. دیکھیں گزارش یہ کہ جو ورسٹ پارٹ تھا نا جنگ کا, یا جس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہولناک پارٹ تھا جنگ کا, وہ ہوتا ہے جب آپ آنسلاٹ کرتے ہیں بغیر کسی اعلان کے حملہ کر دیتے ہیں. وہ تو گیا گزر, اور وہ تو کر لیا ایران نے سسٹین. اب آپ اس میں جتنی مرضی قوت شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ایران کی لیڈرشپ کا آپ نے کلا کما کیا. اس کے باوجود آلٹرنیٹ لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے. اور ایک بات میں اور اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتاؤں کہ جب سینئر لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے تو جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ ریڈیکل ہوتے ہیں. جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان کے ریڈیکلزم کو کنٹرول رکھتی ہے, ان کے اوپر قدغن کا کام کرتی ہے. جب وہ آ جائیں گے فور فرنٹ کے اوپر تو ٹرمپ بھائی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بنے گی کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اور نہ ہی پوری دنیا کے سمجھ میں آ رہی ہے, خاص طور سے خلیجی ملک کے لوگوں. یعنی اسرائیل حملہ کرے جائز, امریکہ حملہ کرے وہ بھی جائز. رد عمل کے جواب میں اگر ایران حملہ کرے تو بہت تکلیف ہے لوگوں کو. وہ دیکھا آپ نے, وہ میکرون نامی ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے, وہ فرانس کا صدر ہے. اچھا صدر ہے, ہاں, اس نے جو بونگی ماری ہے اس کو جو عراقچی نے جواب دیا ہے نا, مزہ گیا ہے. بالکل. اس نے کہا کہ بلا آپ کو ایران کے حملوں پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, چاہے بچے مریں, چاہے بچیاں شہید ہوں, امریکہ کے حملے پر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب ایران رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہے. کرتے ہیں جی. تو میرا خیال ہے وہ جتنی خوفناک شٹ اپ کال عراقچی نے دی ہے, میکرون بھائی کو آج سمجھ گئی ہوگی کہ میں کر کیا رہا ہوں. اچھا بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے فارس فیلڈ پر اٹیک ہوا اسرائیل نے کیا اور امریکہ کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل سوللی یہ نہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں. اسرائیل کے ایک اعلیٰ افسر نے, بہت ہی اعلیٰ حکومتی اہلکار نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کیا ہے. اس منہ کے اوپر تھپڑ کسی ایرانی نے نہیں مارا ہے, اسرائیلی نے مارا ہے ٹرمپ کے منہ کے اوپر تھپڑ کہ شٹ اپ, بکواس بند کرو, ہم نے تو آپ کی اجازت سے آپ سے کوآرڈینیٹ کر کے یہ حملہ کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب جنگ میں آپ شکست خوردہ ہونے لگتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ آپ نکالتے رہتے ہیں نا. آپ سوچتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے یا اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اگر ایران کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ ہو اور وہ حملے بھی ہو رہے ہوں خلیجی ممالک کے فوجی اڈوں سے, تو کیوں ایران کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں ریٹیلیٹ کرے؟ آپ مجھے بتائیے ابو ظبی کے یا دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر 5 ریفیولنگ جہاز کھڑے کیا کر رہے تھے؟ کس لیے آئے ہیں وہ اس خطے میں؟ ان جہازوں کو ریفیول کرنے کے لیے فضا میں جو دور سے اڑ کے آتے ہیں. تو وائی شوڈ ناٹ دے بی ٹارگیٹڈ؟ مجھے تو لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے سوائے اس کے وہ اپنی سکن تو بچا رہے ہیں, سب کو اپنی بیک کی فکر ہے.
یو نو واٹ آئی مین. تو اس کے لیے تو وہ ہر بیان دینے کے لیے تیار ہیں, ٹرمپ کو ہاسٹائل جواب بھی دے رہے ہیں, ٹرمپ کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کو. لیکن ایران کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف دو بڑی قوتیں جو برسر پیکار ہیں اور خلیج کے 19 ممالک کے اڈے استعمال کر رہی ہیں, تو وائی شوڈ دے سٹ ان پیس, وائی شوڈنٹ دے فیل دا ہیٹ آف اٹ. تو میں تو بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایران کا حق ہے. وہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بھی اس میں اپنا لچ تالا جا کے اس میں شامل ہو گئے ہیں, وہ اعلامیے میں جو جاری ہوا ہے. لیکن اصولی طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے آگے پیچھے سائڈ بیک رائٹ لیفٹ حملے ہو رہے ہیں, وہاں کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں, آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. تو آئی تھنک ایران از جسٹیفائڈ کہ وہ ان کو بلیڈ کرائے, کہ ان کو کہیں امریکنوں کو کہ یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے دفعہ ہو جائیں. خیر صاحب, یہ سارے عرب لیگ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو گئے, عرب اور مسلم ممالک, ان کے وزرائے خارجہ نے ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا جیسا آپ نے ذکر کیا. وہاں پر انہوں نے مشترکہ طور پر جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر ایران کو تو کنڈیم کیا ہے, اس کے حملوں کی تو بات کی ہے, مگر کسی نے بھی اس حوالے سے بات نہیں کی کہ یہ ساری وار اگنائٹ کیسے ہوئی. ہم نام لینا کہ کسی نے بھی اسرائیل اور امریکہ کو کچھ نہیں کہا. یہ ہے ان کی غلامی کا مظہر اور ان کی لاچارگی کا بدترین ثبوت کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایران نے جنگ شروع نہیں کی ہے. ایران از اے ڈیفینڈر اینڈ امریکہ اینڈ اسرائیل آر اگریسرز. اگریسرز کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے, ڈیفینڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ گریبان جھانک کے دیکھیں گے تو ڈوب مرنے کو دل چاہے گا نا, کیونکہ اپنے کردار جو ہیں اور اپنا جو رول ہے اس جنگ میں وہ گھناؤنا ہے. یہ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اب بڑی باواز بلند پوری قوم کو کہنا چاہیے کہ یو کین ناٹ سنگل آؤٹ اے کنٹری, اور آپ کلیبوریٹ نہیں کر سکتے ان قوتوں کے ساتھ جو ایک مسلمان ملک کے خلاف حملہ آور ہوئی ہیں اور وہاں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی گئی ہے. بالکل. بخاری صاحب, اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے بجائے جس نے غزہ کے اندر اتنی زیادہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو کیا, جس طرح سے وہاں پر قتل عام کیا, اس کے بجائے سعودی وزیر خارجہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایران کون سا اسلام کے نام کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے جس نے یہاں پر پراکسیز کو سپورٹ کیا اور اپنے ہی مسلم ممالک کے اگینسٹ ان کو یوز کیا اور اٹیک کر رہا ہے. اسلام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے, یہ انہی کو سمجھ آئے گی جن کے پیٹ میں اسلام کے لیے کوئی درد ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. یا دیکھیں نا وہ فرما کیا رہے ہیں, ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو رہی ہیں. بھائی آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں, آپ نے کیوں اڈے دیے ہوئے ہیں, آپ کیوں ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے ہیں, نہ کریں نا. تو مجھے تو ایمانداری کی بات ہے, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سے, نہ میں اس اعلامیے کو انڈورس کرتا ہوں. دس از ٹوٹلی ون سائیڈڈ, دس از ٹوٹلی بائسڈ, کیونکہ یہ اسرائیل سے نہیں ڈریں گے, امریکہ سے نہیں ڈریں گے کہ وہ آ کے ان کی گچیاں دبوچ لے گا, انہیں صرف ڈر ہے تو ایران سے ہے. حالانکہ ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ ایران نے کسی بھی ملک کے خلاف کبھی ایگریشن کیا ہو. بتائیے مجھے نام لے کے جلدی سے, پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ. ان سے ڈریں گے جو ہر دوسرے سال تیسرے سال کسی نہ کسی اسلامی ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اسرائیل جو فلسطینیوں کے خون سے کی ندیاں بہا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ ہے اس اعلامیے میں؟ دیٹس اٹ. وہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑا سا, لوگ میری ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ذرا اپنی تلخی کم کریں, آپ اتنی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ غصہ نہیں ہے, یہ بے حیائی, بے شرمی, بے حسی دیکھ کے مسلمانوں کے خون کے حوالے سے میرا اپنا خون کھولنے لگتا ہے. بخاری صاحب, یہ سارے عرب ممالک جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ ایران کے خلاف کوئی ملٹری آپشن بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ بخاری صاحب 20واں دن ہے, اگر ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے. صلاحیت کی بات تو ذرا ایک طرف رکھ دیں, ان میں اگر اتنی ہمت ہو, یہ وہی قوم ہے نا عربوں کی جو لگی ہوئی سینائی ڈیزرٹ کے اندر میزائل فٹ ہوئے ہوئے, ریڈ لائٹ جلتی ہوئی کا بٹن دبائے بغیر بھاگ گئے وہاں سے. سو علاقہ بھی دیا پورے کو پورا ڈیزرٹ سنائی, اور ساتھ اپنی وہ جو پوسٹیں تھیں جہاں پر گنیں لگی ہوئی تھی, میزائل لانچ کرنے کے پیڈ تھے, وہ بھی دے دی ان کو. تو ان میں تو ہمت اگر اتنی ہو, انہیں کہنا ہے نا, ذرا کریں تو صحیح ٹرائی. اور ایک بات اور بتاؤں, جس نے امریکہ سے متھا لگا لیا ہے, جس نے اسرائیل سے متھا لگایا ہوا ہے, آپ کا خیال ہے وہ ان سے ڈرے گے؟
یہ ان کو غلط فہمی ہے، اس لیے یہ زبانی بیان تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہونا. جی بخار صاحب، اگر اس کو پوسٹ وار تھوڑا سا انالیسس کریں، اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہ جنگ جب ختم ہوگی تو پھر عرب ممالک کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انسیکیور ہو گئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر امریکہ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس کو، جو کہ ہو رہی ہے، تو پھر ان کنٹریز کی سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ خطے میں بیلنس آف پاور کس طرح سے مینٹین؟ دیکھیے بالکل آپ کو بہت اہم سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے اڈے انہوں نے سپرد کیے تھے اپنے امریکی ماسٹرز کے، وہ تو ڈیفیٹ ہو گیا. ڈیفیٹ ہو گیا بالکل، کیونکہ ایران پڑھ رہا ہے ان کو، مجھے بھی پتہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بھائی جو ہے وہ اپنے اسرائیل کو بچانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اڈوں کی موجودگی تو ہو گئی نل اینڈ وائٹ. اس کے بعد اس خطے کے کسی ملک کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ آپس میں معاہدے کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، علاقوں کی بھی، ٹیریٹری کی بھی، قوم کی بھی، اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوسٹ وار سیناریو یہ ہے جب جنگ ختم ہوگی کہ یہی خلیجی ممالک ایران کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے بارڈرز کو رسپیکٹ کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کریں گے. اور امریکہ جو ہے وہ دانتوں میں انگلی لے کے اپنے یعنی انگلیاں خود کاٹ رہا ہوگا. امریکہ کی مشرق وسطیٰ سے دفان ہونے کے بعد، دفان سمجھتی نا آپ، دفع ہونے کے بعد اس خطے میں واقعتاً امن کا خواب دیکھنا ممکن ہو جائے گا. یہ اسرائیل اور امریکہ ہے جس نے ان تمام مسلمان ممالک کو آپس میں الجھایا ہوا ہے. جتنے اختلافات اب اس جنگ کے بعد پیدا ہو گئے ہیں ہمسایہ ممالک کے درمیان اور ایران کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کا ایلیمنٹ نکال بھی دیں تو یہ دوبارہ سے برج ہو سکتے ہیں یہ ڈفرینسز؟ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے رزلٹ کے بعد. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ جو دشمن تھے الائز بنے کہ نہیں بنے؟ جرمنی جس نے وہ وار شروع کی تھی کس کا الائی ہے؟ کس کا الائی ہے؟ امریکہ کا. کس کا الائی؟ جاپان کس کا الائی ہے؟ امریکہ کا، جس نے نیوکلیئر اٹیک کیا. پوسٹ وار دنیا پھر بدل جاتی ہے. لوگ پھر اپنے مفاد کو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. پوسٹ وار کوئی امریکہ کو ویلکم نہیں کرے گا. پوسٹ وار ایک ہی چیز ہوگی، وہ کہیں گے جڑا تھوڑا بہت سامان رہ گیا نا اس سے یہ چکو تو پچ جاؤ تو، یا ہم یہ اٹھا کے پھینکنے لگے. آلٹرنیٹ سپیس کون فل کر سکتا ہے بخاری صاحب؟ آپس میں مل کے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کر کے، اس کے علاوہ کوئی اور قوت چاہیے ہی نہیں. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جیسا ماڈل یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں نا اسکینڈینیوین کنٹریز آرام سے رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ وار سیناریو جو ہے اٹس اے بٹ ٹو ارلی کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن جیسا میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل دونوں زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہو گیا. مجھے بتائیے جنگ سے پہلے، دوسری جنگ کے بعد، جب سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ ایران سے پنگا جو ہے یہ لمبا پڑ جائے گا، گلے پڑے گا، چھوڑانا مشکل ہو جائے گا. کہتا تھا میں کہ نہیں، کیونکہ یہ تعداد میں قوم بہت بڑی ہے، یہ علاقے میں علاقہ بہت بڑا ہے. یہ کہتا تھا نا میں. جی بالکل بخاری صاحب، آپ یہ کہتے تھے، اور آپ کا میں اکثر بات کرتی ہوں کہ آپ کا اوپینین یا آپ کا انالیسس اس ساری سچویشن کے اوپر انٹائرلی ڈفرنٹ تھا ریسٹ آف دا اینالسٹ سے. تو بخاری صاحب ابھی بھی انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا پریکٹیکلی اسپیکنگ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں بہت زیادہ ایران کو ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شاید اپنے اب جو ہے وہ 40-50 سال پیچھے جا چکا ہے. تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے اگری اس لیے نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، گو بیک ٹو گلف وار. ایران جب تازہ انقلاب کے بعد آزاد ہوا تھا تو 10 سال کے لیے اس کے گلے میں جنگ ڈال دی گئی تھی. اس کے بعد تباہی تو ہوئی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایران کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ڈیواسٹیٹ ہوا ایران. جا کے بہشت زہرا دیکھیں قبرستان، کون سی ماں کا لال وہاں پر فوجی جو ہے وہ نہیں دفن ہے. لیکن دے سروائیوڈ. انہوں نے خود انحصاری کو اپنا کے سینکشن پر تھوک دیا. تھوکنا جس کو کہتے ہیں، یہ وہی ایران ہے نا جو 47 سال سے سینکشن میں ہے، اور آج اس کے اپنے بنائے ہوئے میزائل جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے موت کا پیغام بنے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی چائنا کا اور روس کا اسلحہ استعمال نہیں ہوا ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا جو موسٹ ایڈوانس ہے وہ بھی استعمال کیا. کریکٹ. ابھی بھی ہم نے، وہ کہتے ہیں 225 کے بعد جو ہم نے نئے میزائل تیار کیے، ابھی تو وہ شروع ہی نہیں ہوئے ابھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ وار سیناریو نقصان تو ہوگا، نقصان تو ہوتا ہے، لیکن قوم میں کیا یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ اور یہ ہمت ہے کہ وہ سرماؤنٹ کر جائے اس کو اور پھر سے ایک قوم بن جائے؟ یہ ایران نے پہلے بھی ثابت کیا اور یہ ایران دوبارہ بھی ثابت کرے گا. ہاں، جو خلیجی ممالک ہیں اگر وہ اپنی اس روش پر قائم رہے
تو ان کا جو نقصان ہوگا اس کے بارے میں اندازہ لگانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. بخاری صاحب، جس طرح سے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ یہ ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے، جس طرح سے ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان زیادہ ایڈوانس ہوا، وہ پہلے سے زیادہ گرومڈ ہوا، پہلے سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ دیکھی گئی، تو ایران بھی اسی طرح سے پہلے سے زیادہ متحد ہوگا، پہلے سے زیادہ ایڈوانسمنٹ اس میں ہم دیکھیں گے. بخاری صاحب، ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا ذرا ٹرمپ کے گھر کا بھی احاطہ نہ کر لیں ہم کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو پہلے تو جو کینٹ جو گئے تھے، امپورٹنٹ آدمی تھا، بہت ہی امپورٹنٹ آدمی تھا، اور اس نے استعفیٰ دے دیا. مگر اس نے جو پرکھڑے اڑائے ہیں ٹرمپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے میں پہل کرے گا. یہ ان کا سیکورٹی کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ مطلب بھی کیا تھا کہ ایران نیوکلیر بم نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے. یہ آوازیں آپ سن کے نہ صرف یہ کہ اس کو فراموش نہیں کر سکتے، یہ آوازیں جب اندر سے اٹھتی ہیں تو ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ وہ کہتا ہے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے خامنہئی کو شہید کیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ایران کی قوم اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. بالکل. بخاری صاحب، اس حوالے سے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جیسے یو کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ان مذاکرات میں موجود تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایران مذاکرات میں سنجیدہ تھا.